امیر المؤمنین یا شاہ مردان یا شاہ مردان یا شاہ مردان دل ناشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے معزز اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ماہ شعبان کی فضیلت اور اس کے اعمال بیان کریں گے۔ یاد رہے کہ میری ہر ویڈیو، ہر کہا ہوا لفظ اور ہر کہی ہوئی بات کبھی بھی کسی روایت اور کسی کتاب کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اور آج بھی اسی طرح ماہ شعبان کی فضیلت اور اس کے اعمال میں کتاب مفاتیح الجنان، جو کہ دعاؤں کا مشہور کتاب ہے، اس سے بیان کروں گا۔ شیخ عباس قمی اپنے کتاب مفاتیح الجنان میں فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ بہت باشرافت مہینہ ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور ماہ مبارک رمضان کے ساتھ روزوں کو ملا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، بس جو شخص اس ماہ میں ایک دن روزہ رکھے گا بہشت اس پر واجب ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرماتے تھے کہ اے میرے اصحاب، جانتی ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے، پس تم بھی اپنے پیغمبر کی محبت میں اور اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد ماجد امام حسین علیہ السلام سے سنا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شعبان کے مہینے میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور پیغمبر اسلام کی محبت میں روزہ رکھے تو خدا بھی اسے دوست رکھتا ہے کہ اپنے نزدیک کرے اور قیامت کے دن اس پر اپنی مہربانیاں کرے اور بہشت کو اس کے لیے واجب کر دے۔ شیخ توسی علیہ الرحمہ نے صفوان جمال سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے ہم نشینوں اور دوستوں کو شعبان میں روزہ رکھنے پر آمادہ کیا کر۔ میں نے عرض کی کہ میری جان آپ پر قربان ہو، کوئی خاص فضیلت اس کی آپ کے نزدیک ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو منادی کو امر فرماتے تھے کہ مدینے میں جا کر ندا کرے کہ اے مدینے کے رہنے والوں، میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، خبردار رہو کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، بس اللہ اس پر رحمت فرمائے جو میری مدد اس مہینے کی وجہ سے کرتا ہے، یعنی جو شخص اس ماہ میں روزہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس منادی کے بعد مجھ سے شعبان کا کوئی بھی روزہ کبھی نہیں چھوٹا، اور فرماتے تھے کہ ان دو ماہ یعنی شعبان اور رمضان کا روزہ گناہوں سے توبہ اور اللہ سے مغفرت کا سبب ہے۔ اسماعیل بن عبد الخالق نے روایت کی ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ وہاں شعبان کا ذکر ہوا تو آپ علیہ السلام نے شعبان کے فضائل مذکورہ بیان فرمائے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بے گناہ قتل کا مرتکب ہو جائے اور پھر شعبان میں روزہ رکھے تو اسے بھی شعبان میں روزہ
فائدہ دے گا۔ اور معلوم ہو کہ اس مہینے کے اعمال دو قسم کے ہیں، ایک اعمال مشترکہ اور دوسرے اعمال مختصہ۔ اعمال مشترکہ یعنی سارے مہینے میں مساوی ہیں، یعنی پورے مہینے میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نمبر، ہر روز 70 دفعہ یہ پڑھے استغفر اللہ واسألہ التوبۃ۔ دوسرا نمبر، ہر روز 70 مرتبہ یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ یاد رہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں سب دعاؤں اور اذکار سے بہتر استغفار کا کرنا ہے۔ جو شخص اس مہینے کے دن 70 دفعہ استغفار کرے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70,000 دفعہ استغفار کیا ہے۔ تیسرا نمبر، اس مہینے میں صدقہ دے، اگرچہ کھجور کے آدھے دانے کی مقدار میں بھی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اعمال مشترکہ ہیں جو آپ کو دعاؤں کی کتاب میں ملیں گے، اور دعائیں بھی ہیں جو اس ماہ شعبان کے ساتھ خاص ہیں، وہ آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائیں گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ روزمرہ کی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔